الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے بعد جو ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی عظمت، شان، کمال، خوبیوں میں جس ہستی کا نام ہے اللہ کے بعد جو ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ کی، جن کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی اور اس دنیا سے جن کی رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ آپ اسی مہینے میں تشریف لائے اور آپ دنیا سے اسی مہینے میں تشریف لے گئے۔ آپ کے آنے بھی امت کے لیے بڑی خوشی تھی اور آپ کا جانا بھی امت کے لیے بڑا دکھ تھا۔ حضرت بلال اتنے دکھی ہوئے آپ کے جانے پر، اتنے دکھی ہوئے کہ آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد اذان کہنا مشکل ہو گیا۔ کہتے اذان دیتا، محمد رسول اللہ کا نام آتا، تھوڑی دیر میں آپ کا چہرہ انور دیکھتا، اندر ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب میرے اندر یہ سکت نہیں کہ آپ موجود نہ ہو اور میں آپ کا نام لوں، اذان دوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ دکھ بھی ایسا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، جو چیز امت کے پاس ہے اور ہمیشہ تر و تازہ ہے، جس میں اس امت کی فلاح ہے، جس میں اس امت کی نجات ہے، جس میں اس امت کے لیے مشکلات کا حل ہے، جس میں اس امت کے لیے ہر قدم پہ رہنمائی ہے، وہ تر و تازہ ہے، وہ قیامت تک محفوظ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، وہ پیارے نبی کی پیاری تعلیمات ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے۔ نہ آپ کی تعلیم اس امت سے گم ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کی زندگی کی کوئی ایک ادا بھی امت سے گم ہوئی ہے، وہ سب محفوظ ہے۔ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اس لیے کہ انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی، انسانیت کی مشکلات کا حل آپ کی زندگی میں ہے۔ تو اگر اس کا حفاظت ہی نہ ہو تو امت کیسے فلاح پائے گی؟ تو وہ آپ کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ آپ کے جو سچے عشاق تھے، آپ کے جو سچے جانثار تھے، جو آپ کے سچے امتی تھے، انہوں نے آپ کی تعلیمات اور زندگی کا کوئی گوشہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اسے پوری دیانت تک، امت تک پہنچایا ہے۔ انفرادی، اجتماعی، گھریلو، قومی زندگی، اجتماعی زندگی، جہاں بھی اس امت کو رہنمائی کی ضرورت ہے،
اللہ کے نبی کی زندگی میں اس تعلیمات موجود ہیں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جمال بھی ہے کہ اس سے بہتر زندگی انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، اور کمال بھی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ امت اس میں کسی غیر کی محتاج ہو. جمال بھی ہے کہ انسان کے لیے اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، جانوروں کے لیے ہو سکتا ہے، جانوروں کے لیے ہو سکتا ہے، کتے بلیوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے نبی کی زندگی سے زیادہ خوبصورت کسی کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اور کمال بھی ہے، آپ کی زندگی میں کمال بھی ہے کہ کوئی چیز زندگی کی ایسا پہلو نہیں جس میں امت کسی اور کی محتاج ہو. اللہ کا نبی اپنی امت کو غیور بنا کر گیا ہے، خوددار بنا کر گیا ہے کہ دنیا تمہارے دربار پہ، تمہارے در پہ آ کر زندگی کی بھیک مانگے، تم کسی کے ہاں بیکاری نہ بننا. کہ لباس کسی اور کا، رہن سہن کسی اور کا، گھر کی زندگی کسی اور کی، شادیوں کا انداز کسی اور کا، تعلیمی نظام کسی اور کا، تجارتی خاکہ کسی اور کا، قومی زندگی کسی اور کی. تو اللہ کے نبی اپنی امت کو خوددار بنا کر گئے تھے، غیور بنا کر گئے تھے، محتاج نہیں بنا کے گئے. تو جمال بھی ہے کہ اس سے بہتر زندگی کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. آج دنیا سائنسی ریسرچ اور تحقیق کرتی ہے اور نبی کی سنتوں میں کچھ جسمانی لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے کچھ خوبیوں کا تذکرہ کرتی ہے. ہمارا ایمان ہے جہاں تک سائنس کی آج ریسرچ گئی ہے اور جو فوائد اس کے سامنے آئے ہیں، نبی کی زندگی کے طور طریقوں میں فوائد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. کئی گنا زیادہ ہے. تو اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا. کھانے کا لیجئے، پہننے کا لیجئے، رہنے کا لے لیجئے، پوری زندگی. تو جمال بھی ہے، کمال بھی ہے. لیکن مسلمانوں سے ایک قصور ہو گیا. قصور یہ ہوا میرے عزیزو، قصور یہ ہوا کہ ایک آدمی کے تجربہ غلط بھی ہو، لیکن پھر کوئی بات کہے تو یہ اس کی بات پہ اعتماد کر لیتا ہے. ایک ڈاکٹر کی دوائی ہے، ایک آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن دوسرا آدمی پھر اس پہ اعتماد کر لیتا ہے اور اس کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرتا ہے اور اس کی بتائی ہوئی پرہیز کو اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا تجربہ غلط بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کی بات مان کے اس کا بتایا نسخہ استعمال کر لیتا ہے، اس کی بتائی ہوئی پرہیز اختیار کر لیتا ہے. آج مسلمان کہلانے والا اپنے پیغمبر پر اعتماد نہیں کرتا، آپ کے بتایا ہوا نہ تو نسخہ استعمال کرتا ہے، نہ پرہیز کرنے کا اہتمام کرتا. اعتماد نہیں کرتا. اسے یہ ایمان نہ نصیب ہوا کہ میرے نبی کی زندگی کے اندر میرے گھر کے مسئلے کے حل ہے، میری مشکلات کا حل ہے، میری پریشانی کا حل ہے، میرے روزگار تجارت کا حل ہے.
یہ اعتماد نہ رہا. محبت کا دعویٰ بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اسے اپنی نبی کی باتوں پر اعتماد کتنا ہے. ڈاکٹر کہہ دے اگر تم نے یہ پرہیز چھوڑ دی تو صحت کی گارنٹی کوئی نہیں. 30-40 سال سے اس چیز کو استعمال کر رہا ہے، اس کے کہنے پر، اس کے خطرے کی آگاہی پر فوراً چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اس زندگی میں خطرہ ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے، اس کے پیچھے ہلاکت ہے، اس کے پیچھے اللہ کا غضب ہے. بتائیے مسلمان اپنے نبی کی بات پر اعتماد کر کے کتنی پرہیز کرتا ہے. اللہ کے نبی کا ایک ارشاد ہے، ہم پھر اپنی زندگی دیکھیں. آپ فرمانے لگے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. اب بتائیے مجھے اپنی نبی کی بات پر، سچائی پر کتنا اعتماد ہے، اور اس سچائی کو کتنا اختیار کرتا ہوں اور اس جھوٹ سے کتنا پرہیز کرتا ہوں. اعتماد کتنا ہے. آج امت جس بیماری میں مبتلا ہے نا، وہ یہی ہے کہ اسے نبی کی زندگی پر اعتماد نہ رہا کہ نبی کے طور طریقوں سے میری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں، میری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری ذلت عزت سے بدل سکتی ہے، ہماری رسوائی کامیابی سے بدل سکتی ہے. یہ اعتماد نہیں رہا. اگر یہ اعتماد ہو، کہتے بھی ہیں نبی، اللہ کے نبی کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ابو لہب تھا نا. ابو لہب آپ کا چچا تھا، اور مکہ والے جو تھے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس ابو لہب نے بڑی خوشی منائی اور اپنی صوبیاں باندی کو آزاد بھی کیا، اور آپ کو سچا بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. بہت سے اہم معاملات میں آپ کو حکم بھی بناتے تھے. 40 سال آپ کے بارے میں یہ کہنے لگے ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا ہے، آپ کی زبان سے سچائی کے، اور ہم نے کچھ نہیں سنا. اتنا اہم معاملہ آیا کہ قریش کے قبائل میں تلواریں نیاموں سے نکل آئیں. ہر ایک یہ اعزاز لینا چاہتا تھا کہ حجر اسود کا پتھر میرا قبیلہ رکھے. طے یہ ہوا حرم میں بیٹھتے ہیں، جو شخص حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا. اتنے میں محمد الرسول اللہ جو عمر میں ابھی تک بہت چھوٹے تھے، جیسی سامنے سے نمودار ہوئے، سب نے بیک زبان کہا یہ آدمی فیصلہ کرے گا. سب کا اتفاق، یہ شخص فیصلہ کرے گا. لیکن جب 40 سال ہو گئے، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور قریش کے سرداروں کا نام لے لے کر انہیں بلایا. کوئی خود آیا، کوئی اپنا نمائندہ بھیج رہا. جب سارے اکٹھے ہو گئے تو اب یہ نوجوان کہتے ہیں
جو اب تک محمد ابن عبداللہ تھے اور اب محمد الرسول اللہ ہو گئے. کہنے لگے یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات مان لو گے؟ تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ قوم کہنے لگی ہمارے گھر پیچھے ہی ہے، ایسا کوئی لشکر ہے تو نہیں، دیکھنے میں تو نہیں آیا، لیکن اگر آپ نے کہا تو آپ کی زندگی کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. ہم اپنے مشاہدے کو جھٹلا دیں گے کہ شاید ہمارا دیکھنا غلط ہو گیا ہے، لیکن آپ کہیں گے ہم تصدیق کر لیں گے، مان جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر میری بات سنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو زندگی تم نے اپنا رکھی ہے نا، اس کے پیچھے ہلاکت ہے، اس کے پیچھے بربادی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا غضب ہے. اس لیے آج کے بعد میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں زندگی کا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. میں ایک زندگی لے کے آیا ہوں، اگر تم اس زندگی پہ آ گئے کامیاب ہو جاؤ گے. جو اب تک آپ پر اعتماد کر رہے تھے، سچا مان رہے تھے، تصدیق کر رہے تھے، دیانتدار سمجھ رہے تھے، آپ کو حکم بنا رہے تھے، جیسی آپ نے یہ کہا تو سب سے پہلے آپ کا چچا کھڑا ہوا، کہنے لگا تبن لک الہذا جماعتنا، تبن لک سائر الیوم الہذا جماعتنا. تیرا سارا دن خراب ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا ہے؟ ہلاک ہو جائے. یوں کہہ دیا، چچا نے پتھر اچھالا، اللہ نے وہ الفاظ اس بدبخت کی طرف پھیر دیے اور یوں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا. خوشیاں بھی منا رہے ہیں، سچا بھی کہہ رہے ہیں، دیانتدار بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنی محفلوں میں آگے بھی رکھ رہے ہیں. لیکن جہاں آپ نے یہ کہہ دیا کہ میاں زندگی بدلو، زندگی بدلو، اب انکاری ہو گئے. تو میرے عزیزو، آج کے مسلمانوں میں بھی یہی کمزوری آئی ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن نبی کی زندگی اپنانے کے لیے تیار نہیں. کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں، نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. مسلمان نمازی ہوتا ہے، کافر بے نمازی ہوتا ہے. آج مسلمانوں کو اپنی نبی کی اس بات کی لاج کتنی ہے، اپنی نبی کی اس بات پر اعتماد کتنا ہے. احد کے موقع پہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا. آپ کے ہاتھ میں برچھی تھی جس سے سواری چلاتے ہیں. وہ قریب آیا تو آپ نے وہ مار دی، اس کو خراش پڑی، لیکن وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، مر گیا، میں تو ہلاک ہو گیا. اس کا ساتھیوں نے کہا بزدل کہیں کہ کچھ نہیں ہوا، خراش پڑا ہے، نہیں مرتا تو. اس نے کہا پتہ ہے یہ کس شخص کے ہاتھ سے مجھے خراش پڑی ہے؟ جس کی زبان سے ایک بار میں نے سنا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا.
آج اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، میری بچنے کی کوئی صورت نہیں. کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو سچا نہیں مانتا، لیکن اسے بھی آپ کی بات پہ اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ اپنے مرے جانے میں ذرا بھی شک نہیں ہے. اور اگر اللہ کے نبی یوں کہہ رہے کہ میری امتی میں سے کسی نے عصر کی نماز چھوڑ دی، یہ نقصان کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا. بتائیے ہمیں اپنے نبی کی بات پہ کتنا اعتماد ہے؟ ہمیں کتنا ایمان ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے عزت مل سکتی ہے؟ کتنا ایمان ہے؟ ہم تو بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں برادری کی خاطر، خاندان کی خاطر، سوسائٹی کی خاطر، لوگوں کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے. بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں. رستم کے دربار میں ایک سچا عاشق، سچا جانثار، نبی کا سچا امتی حاضر ہوا. اس نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا تو کچھ چیز ہاتھ سے گر گئی. پیارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر وہ چیز صاف ہے تو اسے اٹھا کے استعمال کر لو، ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت اسی میں ہو. اب وہ اٹھانے لگے. دربار ہے، اس وقت کی سپر طاقت ہے، اس کا جرنیل ہے، درباریوں کی نظریں ہیں. یہ کون آئے ہیں؟ اتنے حوصلے اور ہمت کے ساتھ دربار میں داخل ہوئی ہیں، سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں. آپ اٹھانے لگے. ایک نے کونی ماری، کیا کر رہے ہو؟ کیا کہیں گے دنیا؟ بھوکے ہیں، تاثر غلط پڑے گا، لوگ تمہارے بارے میں اپنے دل میں غلط رائے پیدا کر لیں گے. کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. جب نبی کی عظمت دلوں میں ہو اور محبت سچی ہو تو آپ کی ادائیں بھی دنیا کے ہر طریقے سے زیادہ عظیم ہوتی ہے. اور پھر یہ ایمان ہوتا ہے. عزت مسلمان کو مل سکتی ہے تو صرف اپنی نبی کی زندگی سے مل سکتی ہے. تو کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقیوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ کہ یہ کیا کہیں گے؟ انہیں کیا پتا میرے محبوب کے طور طریقوں میں کیا عزت ہے. لیکن ہم خائف رہتے ہیں، ہم ڈرتے رہتے ہیں. برادری کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، سہیلیاں کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے. اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اگر تو اپنی نبی کی زندگی میں عزت سمجھے گا پھر دیکھیے دنیا کیسی عزت کرتی ہے. نبی کے سچے جانثاروں نے کمر ٹھوک کے نبی کے طور طریقے اپنائے اور دنیا نے ایسی عزت دی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور کہا کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، لیکن نبی کا دامن کیا تھاما ہے، نبی کا دامن کیا تھاما ہے. بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ جنگل میں لے جایا کرتے تھے، باپ تانا دیا کرتا تھا عمر تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے تو دنیا میں کرے گا کیا. نبی کے دامن سے کیا چمٹا ہوں کہ آج اللہ نے امیر المؤمنین بنا دیے. آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. اسے ایمان نہیں ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ عزت کا راستہ نبی کا راستہ ہے، سعادت کا راستہ نبی کا راستہ ہے، نجات کا راستہ نبی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ نبی کا راستہ ہے.
اعتماد نہیں ہے. جب دل میں کسی کی عظمت آتی ہے نا تو سر پہ پگڑی بھی اسی کی آ جاتی ہے. یوں پگڑی نہیں پہنے گا، لیکن جب شادی ہوگی تو ہندوانہ طرز کی پگڑی پہن لے گا. وہ پہن لے گا. پہلے کسی کی عظمت آتی ہے، پھر جسم میں اس کی شٹ آتی ہے، پھر اس کی جینز آتی ہے، پھر اس کے طور طریقے آتے ہیں. پہلے پھٹی پرانی پینٹ لنڈا سے ملا کرتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے طریقوں کی ایسی عظمت بٹھا دی دل و دماغ میں، اب پینٹ پھاڑنے کے لیے 10-10 کروڑ کی مشین لاتے ہیں، پھاڑتے ہیں، پھر مارکیٹ میں بیچتے ہیں. فیشن ہو گیا ہے، فیشن ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے ہر طریقے کی بڑائی بٹھا دی نا. نبی نے کہہ دیا سلوار ٹخنوں سے اونچی کر لو، طبیعت پہ بوجھ آ گیا، تنگ نظری ہے. غیروں نے کہہ دیا گھٹنے خالی کر دو، فوراً خالی کر دیے، روشن خیال ہو گیا. نبی کے طریقوں میں اسے تنگی نظر آئی، تنگ نظری ہے. غیروں کے طریقے کہتے ہیں بڑا ڈسپلن ہے. اگر اسے کہہ دیا جائے کہ ٹائی ایسی ہونی چاہیے، شرٹ ایسی ہونی چاہیے، موزے ایسے ہونے چاہیے، شوز اس کلر کے ہونے چاہیے، یہ لباس پہن کے اسکول آنا، کوئی نہیں کہتا میاں ان چیزوں کا تعلیم سے کیا تعلق ہے، بلکہ سب کہتے ہیں اس اسکول میں ڈسپلن بہت ہے. اور اگر کبھی نبی کا امتی کہہ دے کہ سارے محمدیوں جیسی شکل بنا لو تاکہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہو محمدی نظر آؤ، کہتے میاں ان چیزوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ان چیزوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ غیروں کے طور طریقوں کی عظمت ایسی آئی کہ اس کی برائیاں بھی اچھائیاں ہو گئیں. اور نبی کی زندگی وہ جو اس سے زیادہ خوبصورت زندگی ہو ہی نہیں سکتی. جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، جامع بھی ہے، لیکن عظمت نہ رہی نا، اعتماد نہ رہا نا، تربیت بھاری ہو گئی. تو پہلے عظمت آتی ہے، پھر اس کی نقل اتاری جاتی ہے. پہلے بڑائی دل میں آتی ہے، پھر اس کی نقل اتاری جاتی ہے. کوئی بنگی کے لباس پہنتا ہے؟ کس کا پہنتا ہے؟ اسی کا پہنتا ہے نا جس کی آج کل مارکیٹ ہوتی ہے، جو بار بار فیشن کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. تو پہلے عظمت آتی ہے نا، پھر اس کی نقل آتی ہے. پہلے اعتماد آتا ہے کہ عزت اس میں. آج اعتماد نہیں ہے، آج یقین نہیں ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر بھی میرے مسائل کا حل نبی کی زندگی میں. یہ کہتا ہے نماز تک ٹھیک ہے، لیکن تجارت میں اپنے انداز سے کروں گا، دکان اپنے انداز سے کروں گا. اس لیے نکاح کا مسئلہ تو پوچھ لے گا، طلاق کا مسئلہ تو پوچھ لے گا، لیکن کاروبار میں نہیں پوچھے گا کہ نبی نے کیا طریقہ بتایا.
نکاح کے سلسلے میں رجوع کر لے گا، طلاق کے سلسلے میں بھی رجوع کر لے گا. دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ لیکن یہ نہیں پوچھے گا کاروبار میں دین کیا کہتا ہے، دکان میں شریعت کیا کہتی ہے. یہ جو بہن بھائیوں کے معاملات ہیں وراثت کے، اس میں شریعت کیا کہتی ہے، اس کی ضامت نہیں کرتا. یہ نہیں پوچھتا کہ شادی مسلمان کیسی کرتے ہیں. وہ تو اس کو تو ہم نے نکال دیا نا کہ وہ تو ہم برادری کے طرز پہ کریں گے، وہ تو ہم برادری کے انداز میں کریں گے، جو ہمارے ہاں برادری کر رہی ہے ویسے کریں گے، بازار کے انداز سے کاروبار کریں گے، سوسائٹی کے لحاظ سے خوشیاں کریں گے. ہاں نماز دین کے مطابق پڑھ لیں گے. یہ دین کے مطابق کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمال ہے بھائی. اس میں تجارت بھی ہے، اس میں بازار بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں لباس پوشاک بھی ہے، اس میں کھانے پینے کے طریقے بھی ہیں، اس میں کمال ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو نبی کی زندگی میں گم ہو. تو اعتماد کتنا ہے، یہ چیز اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ آج مجھے اپنے نبی کی زندگی میں کامیابی کا ایمان کتنا ہے. صحابہ میں سب سے بڑی خوبی یہی تھی نا، سب سے بڑی خوبی یہی تھی. انہیں نبی کی زندگی میں 100% یقین تھا، اس لیے ان کی زندگی میں 100% نبی کی زندگی تھی. وہ نبی کی زندگی سے ہٹنا اپنے لیے 100% ہلاکت سمجھتے تھے. زندگی پہ یقین ایسا تھا. ان کا تو ایمان تھا اس سے خوبصورت زندگی کوئی نہیں، اس سے زیادہ جامع زندگی کوئی نہیں، اور اس کے بغیر کامیابی والی کی زندگی کوئی نہیں. وہ تو ایک خوبصورت زندگی ہے. جیسے پیارا نبی اپنے ظاہر کے حسین تھے نا، کہ اس جیسا اللہ نے کوئی حسین پیدا کوئی نہیں کی تھا. عائشہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اپنا سارا حسن 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا اکیلا یوسف کو دیا، آدھا ساری دنیا میں تقسیم کیا، اور میرے محبوب کو اس کا مجموعہ عطا فرمایا. اور فرمایا کرتی تھی آدھا یوسف کو دیا، اور یوسف کا حسن دیکھنے والی ہوش کھو بیٹھی اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور میرے محبوب کو دیکھنے والے سبحان اللہ ہوش پا گئے، ایمان لے آئے، اور آپ کے دین کے خاطر گردنیں کٹوا بیٹھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ سین میں کھڑے ہیں، 14ویں کا چاند ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، آسمان پہ دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے پہ دیکھتے ہیں، آسمان پہ دیکھتے ہیں، چہرے پہ دیکھتے ہیں. پوچھا جابر کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ موازنہ کر رہا ہوں زمین کے چاند کا آسمان کے چاند کا. فرمایا کیا نتیجہ پایا؟ فرمایا زمین کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ چمکدار ہے، زیادہ خوبصورت ہے. حسن بھی ایسا ہے. تو اس حسین سانچے میں جو زندگی نکلی ہے نا بھائی، اس سے زیادہ حسین زندگی بھی کوئی نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت زندگی بھی کوئی نہیں. سانچا کمال کا ہے، سانچا بڑا خوبصورت ہے جس کی مثال کوئی نہیں. تو اس جسم سے نکلنے والی زندگی بھی بڑی خوبصورت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. خوشبو ہے اس میں، تو کشش ہے اس میں.
فتح مکہ ہوا، فتح حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی، اور صلح میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ مشرکین مکہ مدینہ آ سکتے ہیں، یہ بات بھی اس میں موجود تھی، آ جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1400 تھی، اب مکہ والے مدینہ آ رہے ہیں، اور صرف 2 سالوں کے بعد مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی اور فتح مکہ ہوا۔ ان 2 سالوں میں نہ زبان چلی نہ تلوار چلی، کیا چلا؟ نبی کی زندگی کا خوبصورت کردار چلا۔ جب مدینہ میں آنے والے آتے، مکہ کے لوگ دیکھتے کہ یہ عجیب ان کے سچائی، دیانت، امانت، اخلاق، ایثار، احسان، اور یہ وہی لوگ ہیں جو گھوڑے کے دوڑ میں آگے پیچھے ہوتے تو ان کے نیاموں سے تلواریں نکل جاتی تھی اور نسلوں تک جنگ جاری رہتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اونٹ کے پانی پینے پہ لڑائی چھڑتی اور لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں معمولی باتوں پر نہ ختم ہونے والا قتال شروع ہو جاتا تھا، جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور آج انہیں دیکھو کیسا انقلاب آیا ہے۔ محبتیں مل رہی ہیں، مٹھاس مل رہی ہے، ایثار مل رہا ہے، احسان مل رہا ہے۔ ایک غزوہ ہے، ایک غزوہ میں ایک زخمی پڑا ہوا ہے، اس نے بھتیجے سے کہا پانی لے آؤ، اور وہ پانی لے کے آیا تو قریب میں ایک اور زخمی پڑا ہوا ہے، تو اس نے آواز دی پانی پیاس، تو اس چچا نے کہا بھتیجے آگے دے دو۔ جب وہاں پہنچا تو قریب سے آواز آئی اور اس نے پانی کا تقاضا کیا، یہ اسے چھوڑ کر وہ کہنے لگا آگے چلے جاؤ، وہاں چلا گیا۔ جب تیسرے کے پاس گیا تو وہ دنیا سے روانہ ہو گیا، واپس لوٹا تو دوسرا بھی چلا گیا، چچا کے ہاں آیا تو اللہ نے اسے بھی بلا لیا، لیکن جاتے جاتے بتا گئے کہ نبی کی زندگی نے یہ انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ خوبصورت زندگی ہے میرے عزیزوں۔ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، خود ضرورت مند ہیں لیکن اپنے بھائی کو آگے کرتے ہیں، اس کا خیال پہلے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نبی کی زندگی نصیب فرما دے۔ وہ تو خوبصورت زندگی ہے، اور جہاں آتی ہے اس کی زندگی خوشبودار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی پرکشش ہو جاتی ہے، وہ لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے، اسے اللہ رب العزت محبوبیت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ نے کہی ہے، فرمایا جس کی زندگی میں میرے حبیب کی زندگی آئے گی وہ میرا محبوب ہوگا، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ فرشتوں کا محبوب ہوتا ہے، جو فرشتوں کا محبوب ہوتا ہے، روئے زمین پہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں اللہ اس کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ محبوبیت ملتی ہے، اس کی زندگی اتنی اچھی ہوتی ہے، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے اخلاق اتنے شاندار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے ایک طالب علم سے کی ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے نبی کے ساتھ ہوں، نبی کے ساتھ رہوں۔ ہم جیسے گنہگار بھی کہتے ہیں نبی کی جنت میں رفاقت مل جائے۔ آج کوئی شخص روضہ رسول سے ہو گئے تو ہم اس کو رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ خوش نصیب ہے اور روضہ رسول سے ہو کے آیا ہے، رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو چاہت سب کی ہوتی ہے کہ نبی کی صحبت مل جائے، رفاقت مل جائے، جنت ساتھ ہو جائے۔ تو آپ اپنے ایک طالب علم سے کہنے لگے یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔
ایک تو اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ محبت کا معیار کیا ہے، محبت کی کسوٹی کیا ہے، محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ سود کے اڈے پہ سود تو نہیں چھوڑتا، کمکمے لگا دیتا ہے محبت میں، کمکمے لگا دیتا ہے۔ بینک ہے، سود خور ہیں، کمکمے لگا دے گا محبت میں، سود نہیں چھوڑے گا، کمکمے لگا دے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے محبت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا بیٹے، اے پیارے بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، ان تقدر، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، آسان نہیں ہے لیکن میرا طریقہ یہی ہے، میری سنت یہی ہے، میرے محبت کا معیار یہی ہے کہ واقعی اگر تجھ کو میری محبت ہے تو پھر مجھے میری اس ادا سے تجھے محبت ہونی چاہیے۔ ان تقدر، اگر تو ایسا کر لے کہ ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد، کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، ولیس فی قلبک غش لاحد، ایسا کر لے، ففعل، ایسا کر لے، وذالک من سنتی، میرا طریقہ یہی ہے، میری سنت یہی ہے، میری ادا یہی ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری اداؤں سے محبت کی حقیقت میں اسی نے مجھ سے محبت کی۔ جو میری زندگی اپناتا ہے نا بھائی، حقیقت میں وہی میرا محب ہے۔ جو میرے طور طریقوں پہ مرتا مٹتا ہے نا، وہی حقیقت میں میرا عاشق ہے۔ جو میری زندگی اپناتا ہے وہ سچا جانثار ہے میرا۔ تو صحابہ سچے جانثار، ایک ایک ادا محفوظ بھی کی، عمل بھی کیا۔ فرمایا وذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ، اسے جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ صحابی نا، محبت بھی عجیب چیز ہے نا، محبت بھی عجیب چیز ہے۔ جب تک جی چاہتا ہے محبوب کے ساتھ رہوں، محبوب کو دیکھوں، محبوب کے ساتھ خلوت ملے، محبت ہے ہی ایسی چیز۔ تو ایک صحابی بیٹھے بیٹھے گھر میں خیال آیا کہ یہاں تو جیسی خیال آتا ہے اپنے پیارے حبیب کا جا کے دیدار کر لیتے ہیں، چہرے انور دیکھ لیتے ہیں، دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جنت میں آپ اوپر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا؟ آپ اوپر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے ہمیں ایمان کے بعد اتنی سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی نا، وہ اللہ کے نبی کے اس ارشاد سے ہوئی، المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اور جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی اداؤں کو اپنانا اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کی ادا اپنانے میں اس کے لیے راحت ہوتی ہے، اسے آسانی ہوتی ہے۔ باپ کا بیٹا، باپ کی محبت دل میں بہت ہے، کوئی کہہ دیا تو جب محبت ہوتی ہے تو وہ خوشی سے کرتا ہے، اور جب محبت نہیں ہوتی تب بھی تو کر لیتا ہے ڈر کے مارے سے، لیکن بوجھل طبیعت کے ساتھ۔ شاگرد ہے، استاد کی محبت بہت ہے، کہنا یہ مانتا ہے بلکہ خوش بھی ہوتا ہے، کرنے کے بعد کہتا ہے کہ سر کچھ اور،
اور محبت نہیں ہوتی، ضابطے کے طور پہ کر تو لیتا ہے لیکن بوجھ سمجھ کے کرتا ہے. تو محبت اطاعت آسان کر دیتی ہے، محبت سے ماننا آسان ہو جاتا ہے. تو جب محبت سچی ہوتی ہے تو نبی کی ہر ادا اپنانا آسان ہو جاتا ہے، پھر کچھ مشکل نہیں ہوتا، بلکہ اس ادا کے اپنانے میں راحت ملتی ہے. تو میرے عزیزو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے عظمت دل میں ہو، محبت دل میں ہو، اطاعت زندگی میں ہو، اتباع زندگی میں ہو، یہ حق ہے. کچھ لوگ آپ کے نام لیوا ہوں گے، آپ کے قریب آئیں گے، حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں سے پانی لینا چاہیں گے، فرشتے انہیں پکڑ پڑ کر کے پیچھے دھکیل دیں گے. آپ فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے، فرمانا نا. آپ کے جانے کے بعد اس نے تو آپ کی دین کی شکل ہی بگاڑ دی، کچھ کر دیا ہے. اس لیے کہ جہاں سنت نہیں ہوتی وہاں آدمی کا اپنا نفس ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے. مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی کہتے ہیں میاں آج 3 نہیں پڑھیں گے، آج ہم 4 پڑھیں گے، بہت جی چاہ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، آج 4 پڑھیں گے. تو بتائیے 4 رکعتیں مغرب کے پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ درود شریف پڑھا ہے، فاتحہ پڑھی ہے، تسبیحات بڑھ گئی ہیں، قرآن زیادہ پڑھ لیا، لیکن کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی. ارے میاں اس لیے نماز نہیں ہوئی کہ آپ نے نبی کی زندگی میں لائی ہوئی نماز میں اضافہ کر دیا ہے. بہت بڑا گناہ کیا ہے، بھولے سے کیا تو سجدہ صاحب کرو گے تو ہو جائے گا، جان بوجھ کے کیا گناہگار ہو جاؤ گے. تم نے دین میں اضافہ کر دیا ہے. تم تو دین کی شکل ہی بگاڑ دو گے. آنے والی نسل سمجھیں گے شاید نبی کا طریقہ یہی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ گے تو زندگیاں خرافات سے محفوظ رہیں گی. سنتیں نہیں اپناؤ گے پھر خرافات آ جائیں گے، پھر بدعات آ جائیں گی. جب زندگیوں سے سنتیں نکلتی ہیں پھر بدعات اس جگہ کو بھر لیتی ہیں. ضرورت ہے امت میں آج سنتوں کو رواج دینے کی، کہ یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طریقے سے کیا. اور سنتوں میں خصوصیت ہے، نبی کی سنتوں میں خصوصیت ہے، نبی کے طریقوں میں خصوصیت ہے کہ امت میں اتفاق آتا ہے، امت میں وحدت آتی ہے، امت میں اتحاد آتا ہے، ملت اسلامیہ اکٹھی ہوتی ہے. اور سنت کے بجائے جب خرافات آتی ہیں، ہر نفس اپنے طریقے سے کوئی کام کرتا ہے، امت فرقوں میں تقسیم ہوتی ہے، گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، امت میں نفرت کو فروغ ملتا ہے. اور سنت کی خصوصیت یہ ہے 14 سال سے اب تک ایک جیسی ہوگی. اور بدعت کی خصوصیت یہ ہے ہر آنے والے زمانے کے اندر اس کی رنگ بدل جاتا ہے، وہ بدلتی رہتی ہے، اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، کہیں کچھ 5 سال پہلے کچھ، 10 سال پہلے کچھ اور آج کچھ اور. بدعت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. ہر آدمی کا نفس ہے، وہ اپنی طبیعت سے اسے کرتا ہے، اپنے انداز سے کرتا ہے. سنت ایک جیسی ہوتی ہے، سنت کی برکت ہے، اس سے امت اکٹھی ہوتی ہے، امت جڑ جاتی ہے. اور بدعات اور خرافات کا نتیجہ ہے امت ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے،
امت نفرتوں کا شکار ہو جاتی ہے. باطل چاہتا ہے امت ٹوٹے اور امت میں خرافات آئیں، اور میرا نبی چاہتا ہے امت ایک ہو جائے اور امت میں سنتوں کی زندگی رواج پائے. سنتوں کی زندگی رواج پائے. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے آپ کی عظمت ہو، آپ سے محبت ہو اور آپ کی اتباع ہو. عظمت جب ہو تو اس کا ایک ادب یہ بھی ہے، اس کا ایک ادب یہ بھی ہے، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. درود بھی ہے، سلام بھی ہے. درود و سلام. جب بھی آپ کا اسم گرامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود و سلام ہے. اور اللہ کرے کچھ وقت مل جائے 24 گھنٹوں میں تھوڑی سی دیر اکیلے بیٹھ کے آپ کے احسانات کا تصور کر کے کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو. کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا چہرہ. صحابی یا رسول آج بڑے خوش ہیں. فرمایا کیوں خوش نہ ہوں، اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اور مجھے بتایا ہے جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے. میں خوش ہوں. اور بھائی ہماری پتہ نہیں دعا کوئی قبول ہو نہ ہو، لیکن نبی کے حق میں درود و سلام کی شکل میں جو آپ دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی. اس لیے اپنی دعا کی ابتدا میں بھی درود، انتہا میں بھی درود، اس کی برکت سے درمیان کی دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے حق میں دعا قبول ہی کرنی ہے، اور ہماری دعا کے ساتھ درود مل گیا تو ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی. تو آپ کے احسانات کا تصور کر کے کچھ وقت نکال کر درود پڑھا کرو. بلکہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا، مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے. مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے کہ آدمی 500 سے زائد مرتبہ درود شریف کا ورد کرے. اس کی برکت سے اللہ رب العزت حاجات پوری کرتا ہے. حاجات پوری کرتا. ظاہر ہے جب اتنی ڈھیر ساری رحمتیں اللہ کی لے گا اللہ اس کی مشکلیں بھی حل کر دیں گے. تو عظمت کا یہ ادب ہے. اس سے اللہ کے نبی سے محبت بڑھے گی، اطاعت آسان ہوگی اور آپ کی زندگی پڑھے. آپ کی زندگی پر ایک آسان کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسوہ رسول. انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. بلکہ اس کو اپنے سرانے میں رکھا کریں اور روز 1-2 صفحے پڑھ لیا کریں. بہت خوبصورت کتاب ہے یہ. آپ کی سیرت کے وہ پہلو جن کا تعلق عملی زندگی سے، آپ کی سیرت کا وہ پہلو جس کا تعلق عملی زندگی سے، گھریلو زندگی سے ہے، صبح شام سے ہے، رات دن سے ہے، اولاد سے ہے. عملی زندگی سے جو آپ کے پہلو ہیں اسوہ حسنہ کے، وہ اس میں موجود ہیں. اسے اپنے پاس رکھیں اور اسے پڑھیں اور کرتے رہیں، پڑھیں اور کرتے رہیں، پڑھیں اور کرتے رہیں. میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے بھیجا ہے. لیکن ہماری عبادت کتنی ہوتی ہے 24 گھنٹے میں؟ مشکل سے 1 گھنٹہ. 5 نمازیں 1 گھنٹے میں ہو جاتی، باقی 23 گھنٹے ضائع ہو رہے. اور آئے تھے دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، 23 گھنٹے یوں ہی چلے گئے. نانا میرے عزیزو، اگر یہ 22 گھنٹے، یہ 21 گھنٹے، یہ 23 گھنٹے میں آپ سوئیں گے سنت کے مطابق، کھائیں گے سنت کے مطابق، بازار میں کاروبار کریں گے سنت کے مطابق، تو آپ کی 24 گھنٹے بھی عبادت ہو سکتی، ساری زندگی بھی عبادت ہو سکتی ہے. بس تھوڑی سی توجہ کہ سونے میں سنت کیا ہے، کاروبار میں شریعت کا طریقہ کیا ہے، کھانے پینے میں نبی کی سنت کیا ہے، پہنے اوڑھنے کے اندر اللہ کے نبی کا انداز کیا ہے. اسے تھوڑا سا دیکھ لیا اور کر لیا تو میرے عزیزو عبادت.
اور عبادت جب یہ سنتوں پہ عمل کرو گے تو اللہ کا اعلان ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے محبوب کی ادائیں اپناتے چلے جاؤ اور میرے محبوب بنتے چلے جاؤ، تم میرے پیارے ہو جاؤ گے، تم میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ اللہ جب محبت کرتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے۔ ماں جب محبت کرتی تو کیا کرتی ہے؟ اسے ہر وقت اپنے بچے کا خیال ہوتا ہے، کوئی اس کا نقصان نہ ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا اللہ ماں کی محبت، جب بچہ ماں کی پیٹ گود میں ہوتا ہے سب مطمئن ہوتے ہیں، ماں کی مامتا، ماں کی محبت اس کی حفاظت کرے گی۔ ایسا ہی ہے سبحان اللہ، جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ اس کا محبت کرنے لگتا ہے پھر اللہ بھی اس کا نقصان نہیں ہونے دیتا، پھر اللہ بھی اس کا نقصان۔ یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ چھوٹا بچہ جس سے ماں محبت کرتی ہے بس اوقات نہلاتی ہے اور بچہ روتا بھی ہے، تکلیف تو اس کو ہو رہی ہوتی ہے۔ ماں محبت بھی کرتی ہے، نہلاتی ہے اور بچہ رو رہا ہوتا ہے، تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف میں فائدہ کس کا ہے؟ بچے ہی کا ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ بچے ہی کا ہے۔ بندہ جب اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا، بظاہر یہ روتا بھی ہے کسی تکلیف میں لیکن میرے عزیزو یہ مطمئن ہوتا ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے میرا، اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں میرا نفع ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ معاملہ اس ذات کی طرف سے ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو زندگی بڑی پر لطف ہو جائے گی اور زندگی بڑی اطمینان والی ہوگی جب اللہ کے نبی کی زندگی اپنائیں گے، اللہ کے پیارے بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرما دے، اور یہ کتاب لیں اور اپنے سرانے پہ رکھیں اور اس کو پڑھیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کا اہتمام ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسی پر نور زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین ہم سب کا کہا سنا قبول فرما لے، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، پیارے حبیب کی عظمت محبت عطا فرما، کامل اتباع نصیب فرما، پیارے نبی کی زندگی پہ کامل ایمان یقین نصیب فرما، آپ کے ہر ارشاد پہ کامل اعتماد نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں اپنی زندگیاں 100% نبی کے اسبہ میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کی پیاری زندگی، پیارے اخلاق ہم سبھی کو نصیب فرما، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، حادثات سانحات سے، موذی دیر پا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، اپنے فضل سے عطا کردہ نعمتوں میں برکت عطا فرما، عطا کردہ نعمتوں میں اضافہ عطا فرما، مولا کریم نعمتیں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، بچوں کے تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، مولا کریم وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں
انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔